أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سورۃ القیامہ ہے، 29 پارے کی سورت ہے. لا اقسم بیوم القیامہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. قسم کس بات کی کھا رہے ہیں کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے. قیامت کی قسم، انسان کے نفس کی قسم کہ ہم انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے. پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کھائی ہے، قیامت کے دن کی قسم. اور دوسری قسم لوامہ، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طبیعت اور ایک مزاج رکھا ہے جس کو نفس کہتے ہیں. وہ طبیعت اور مزاج وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نفس امارہ، کہ بعض دفعہ انسان کی طبیعت امارہ کہلاتی ہے. قرآن میں اس کو کہتے ہیں امارہ، ان النفس لامارہ، کہ وہ انسان اس کی طبیعت اس کو برائی کی طرف مائل کر رہی ہوتی ہے. نفس امارہ کہتے ہیں ایسے انسان کو کہ اس کا نفس اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف. قرآن میں اس کا بھی تذکرہ آیا ہے. اچھا، جب انسان اپنے نفس پر محنت کرتا ہے، اپنے آپ پر محنت کرتا ہے، اپنی عادتوں کو سنوارتا ہے، اپنے آپ کو اچھی مجلسوں میں، اچھی محفلوں میں لے جاتا ہے، تو پھر اس کا نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. نفس امارہ پر اس نے تھوڑی محنت کری، وہ نفس لوامہ بن گیا جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. اور نفس لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا، کہ جب کوئی برائی ہو تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے آج غلط کیا ہے، توبہ کر لیں. نفس امارہ ملامت نہیں کرتا تھا بلکہ اور برائی کی طرف لے جاتا تھا. نفس لوامہ بہتری آئی ہے اس انسان میں. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے آج نماز کیوں نہیں پڑھی، میں نے آج جھوٹ کیوں بولا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کیوں کری، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. بہتری آ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے. اس نے اپنے آپ پر اور محنت کری، اچھی چیزوں پر اپنے آپ کو عادی بنایا، برائیوں سے روکا، گناہوں پر توبہ استغفار کری، اچھے کاموں پر چلنے کی کوشش کری. تو کیا ہوا، اس کا یہ نفس لوامہ ایک وقت آتا ہے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. نفس مطمئنہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، کہ ان کی طبیعت، ان کا مزاج ہی نیکی کا بن جاتا ہے. ان کی طبیعت، ان کی عادت، ان کا مزاج، ان کی چاہت، ان کی سوچ ہی عبادت کی بن جاتی ہے، اچھائی کی بن جاتی ہے، برائی کی رہتی نہیں ہے.
یعنی یہ اچھائی کی طرف ان کی طبیعت خود چل رہی ہوتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنے آپ پر محنت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان تینوں طبیعتوں کو، مزاجوں کو تو کہا نفس، کہ یہ تمہارا نفس ہے، اس پر محنت کرو۔ پھر ان تینوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ یہ نفس سب سے پہلے امارہ تھا، گندا تھا، گندگی اس کو اچھی لگتی تھی، تم نے اس پر محنت کری، یہ لوامہ بن گیا کہ اب یہ تمہیں ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے اس پر اور محنت کری تو یہ امارہ سے مطمئنہ بن گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اللہ تم سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ جاؤ میرے بندوں میں، آ جاؤ میری جنت میں۔ تو یہ ہمارے بارے میں یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، ہمارے بارے میں۔ ہم نے اپنے آپ پر محنت کرنی ہے تو ہم امارہ سے لوامہ بنیں گے۔ ہم نے اپنی طبیعت اور عادتوں کو سنوارنا ہے، دل نہیں چاہے گا پھر بھی اچھائی کی طرف لانا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا لوامہ سے ہم مطمئنہ بن جائیں گے، اور ساری اللہ کی بشارتیں وہ مطمئنہ کے لیے ہیں۔ تو تینوں طبیعتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ امارہ کا ذکر اللہ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، 13ویں پارے کی پہلی آیت۔ لوامہ کا ذکر یہ فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورۃ القیامہ، دوسری آیت۔ اور نفس مطمئنہ، سب سے بہترین عادت والا انسان، سب سے اچھا انسان، سورۃ الفجر، 30واں پارہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میدان دے دیا کہ اے انسان، تو اگر اپنے آپ پر محنت نہیں کرے گا تو تو امارہ ہوگا، اور محنت کرے گا تو امارہ سے لوامہ میں چلا جائے گا، وہ بھی اچھا ہے، اور محنت کرے گا تو لوامہ سے مطمئنہ میں چلا جائے گا۔ تیری محنت کی انتہا اب مطمئنہ ہونی چاہیے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ مطمئنہ تک پہنچانا ہے۔ تو یہ اللہ نے قسم کھائی ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ آخر نفس کوئی چیز ہے جبھی تو اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ معمولی چیزوں کی قسم تو نہیں کھاتے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ کیا انسان یہ گمان کر رہا ہے ان لن نجمع، کیا ہم جمع نہیں کر سکتے عظامہ، اس کی ہڈیوں کو، کہ جب وہ مر جائے گا اس کی قبر میں ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، تو کیا ہم جمع نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین، کیوں نہیں جمع کر سکتے؟ علی ان نسوی بنانا، جب کہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے۔ بڑی عجیب اللہ نے بات ارشاد فرمائی ہے صاحب نے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے، اور اس طرح پیدا کریں گے جیسے دنیا میں تھا، اس سے بھی ویسے ہی پیدا کریں گے، سیم، فرق نہیں ہوگا۔ دیکھیں انسان اور انسان میں فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ آواز سے، کہ میں نے تمہیں تمہاری آواز سے پہچانا۔ کبھی کبھی آواز میں بھی فرق نہیں ہوتا، آواز بھی مل جاتی ہیں، فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چہرے سے، کبھی کبھی چہرے سے بھی فرق نہیں ہوتا کہ ایک جیسے لگ رہے ہیں، ٹوئنس۔ شکل صورت سے بھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، ایک ہی لگ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی پہچان کے لیے انسان کے جسم میں ایک ایسی چیز رکھی ہے، انگلی کے پورے، تھمس، یہاں پہ کوئی یعنی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ چہرے سے بھی دھوکہ ہو جاتا ہے، آواز سے بھی دھوکہ ہو جاتا ہے، رنگ و نسل سے بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، انسان ایک دوسرے سے مل سکتا ہے، لیکن تھمس، اس کے اوپر جو باریک باریک اللہ نے نشان دیے ہیں، معمولی سے دیکھنے سے بھی نظر نہیں آتے، یہ ایسے نشان ہے کہ یہ انسان کو انسان سے جدا کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم جب تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے نا تو ہم پوروں کے نشانات میں بھی فرق برقرار رکھیں گے، یعنی اس میں بھی مثال میں پوری باقی رہے گی۔ جیسے دنیا میں پورے کے نشان، ایک انسان کے پورے کے نشان دوسرے انسان کے تھمس سے نہیں مل سکتے،
آخرت میں جب ہم دوبارہ پیدا کریں گے تو اسی طرح بنائیں گے کہ تمہارے تھمس الگ الگ ہی ہوں گے، تمہارے چہرے بھی الگ الگ ہوں گے، تمہاری آواز بھی، جیسے تم دنیا میں تمہارے تھمس الگ تھے، آخرت میں بھی تمہارے تھمس الگ ہوں گے۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح فرما رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ آخرت کی بناوٹ ایسے ہی ہوگی کہ قبروں سے اٹھا کے بنا دیا، نہیں، جیسے تمہاری دنیا کی بناوٹ تھی ویسے ہی آخرت میں بناوٹ ہوگی۔ یعنی اللہ نے ایک بہت باریک مثال دی ہے کہ جب ہم اس میں فرق کر سکتے ہیں تو سارے انسان میں فرق کر دیں گے، کہ تم جس طرح دنیا میں الگ الگ تھے شکل میں، صورت میں، آخرت میں بھی تمہیں اسی طرح بنائیں گے کہ تمہاری شکل بھی، صورت بھی، حتیٰ کہ تمہارے تھمس بھی الگ ہوں گے۔ تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کے لیے دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہے، پہلے کی طرح بنائیں گے۔ بلا قادرین، اب اس آیت کو سنیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے جبکہ ہمیں قادرین اس پر قدرت حاصل ہے کہ اس کی انگلیوں کے پورے کو بھی ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے۔ یعنی آخر دوبارہ جب قبر سے اٹھو گے تو جسم تو تمہارا پورا ٹھیک ٹھیک بنے گا، تمہاری انگلیوں کے پورے بھی ٹھیک ٹھیک بنائیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بل اصل بات یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے، یعنی آگے بھی بے خوف و خطر گناہ کرتا رہے، اور آخرت کا تصور ان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، یعنی جو چاہے کرے، آخرت کا تصور کچھ ہے ہی نہیں، غافل ہیں آخرت سے، جو چاہے کر رہے ہیں، ڈھٹائی سے گناہ کر رہے ہیں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ فإذا برق البصر، جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندیا جائیں گی، آنکھیں چندیا جائیں گی، یعنی ایک انسان جب کوئی نیا منظر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں بھوکلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، گھبراہٹ، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں صحیح دیکھ رہا ہوں یا میں کوئی غلط تو نہیں دیکھ رہا۔ سب کہتے ہیں جی آپ صحیح دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں ایسے مناظر دیکھتے ہیں نا، اللہ کہنا جب قیامت کا منظر دیکھو گے تمہاری یہی حالت ہوگی۔ وخسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کو گرہن لگ جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی سورج بھی بے نور، سورج کو بھی گرہن لگ جائے گا۔ یقول الانسان، جب انسان یہ سارا منظر دیکھے گا کہے گا کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ جاؤں۔ جب یہ سارے منظر قیامت کے جب انسان دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا کہ کوئی ہے بھاگنے کی جگہ کہ میں بھاگ جاؤں، پریشان ہو جائے گا۔ کلا، نہیں نہیں، لا وزر، پناہ کی جگہ اب کوئی نہیں ہے، لا وزر، اب کوئی اللہ کے سوا پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو انسان مختلف جگہوں کی پناہ لے لیتا تھا، سہارا لے لیتا تھا، عدالت کا سہارا، تعلقات کا سہارا، بڑے آدمی کا سہارا، چار دیواری کا سہارا، کہیں نہ کہیں کسی ملک کی پناہ، سیاسی پناہ، فلاں پناہ، جان کا خطرہ، ہر ایک پناہ دے رہا۔ لیکن قیامت کا منظر، قیامت قائم ہونے کے بعد اس وقت کسی انسان کے پاس کوئی پناہ نہیں ہوگی سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، اور اللہ کے پاس صرف اسی کو پناہ ملے گی، وہی ایمان، اعمال صالحہ، اللہ کی مرضی کی زندگی اگر دنیا میں گزاری ہوگی تو پناہ ہے، اور اگر اللہ کی مرضی کی نافرمانی کی زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزاری ہوگی تو کوئی پناہ نہیں ہے، جہنم ٹھکانہ ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار کے سامنے ہی جا کر ٹھہرنا ہوگا، اس دن تو اللہ کے سامنے ہی سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسان، اللہ فرما رہے ہیں اس دن انسان کو ہم بتلائیں گے، جتلائیں گے کہ کیا اس نے پیچھے چھوڑا ہے، قدم وأخر، کیا آگے بھیجا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا، ہم بتائیں گے کیا تو نے نیک اعمال کر کے کیا آگے بھیجا تھا، اور کیا اچھے کام تو چھوڑ کر آئے جو اچھے کام تیرے پیچھے بھی چل رہے ہیں اور تجھے ثواب مل رہا ہے۔ کیا تو نے برائیاں آگے بھیجی تھیں اور کیا برائیاں تو چھوڑ کر آئے جو تیرے پیچھے بھی چل رہی ہیں اور تجھے گناہ مل رہا ہے۔
اس لیے دو باتیں، ایک تو انسان جب کوئی نیک کام کرے اللہ کے لیے کرے کہ کسی طرح آخرت میں مجھے اس پر اجر مل جائے، دوسرا جب کوئی نیک کام کرے کوشش کرے ایسا کام ہو کہ میں مر جاؤں وہ نیک کام کرتا رہے چلتا رہے اور مجھے ثواب ملتا رہے. ایسا مثال اس کی ایک کنواں کھدوا دیا اللہ کے لیے، اور بہت سارے خیر کے کام ہیں، ایسے کام جو چلتے رہیں ثواب ملتا رہے. ایک بات تو یہ. دوسرا، کوئی گناہ کرتا ہے انسان آگے جاتا ہے، توبہ نہیں کری کل ہمارے سامنے آئے گا، توبہ کر لی معاف ہو جائے گا. دوسرا، کبھی بھی کوئی ایسا گناہ نہ کریں کہ وہ گناہ ہماری وجہ سے جاری ہوا ہو، جو بھی وہ گناہ کرتا رہے گا مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا. بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان سبب بنتا ہے، اب جو اس گناہ کو کرے گا تو ہمیں بھی گناہ ملے گا. ہمیں کیبل کی تار لگا دی، کیبل کی تار لگوا دی میں نے ساری گلی میں، اب اس کیبل کی تار پہ سب فلمیں دیکھ رہے ہیں تو گناہ تو مجھے ملے گا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں. کسی بھی برائی کا کام میں نے کر دیا علاقے میں، اب وہ جو برائی کریں گے سب گناہ مجھے ملے گا. تو ایسا کوئی گناہ جو چلتا رہے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر جو گناہ ہو گئے توبہ کریں تاکہ آگے والے حصے میں معاف ہو جائیں. تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے یُنَبَّأُ الْإِنسان، ہم انسان کو بتائیں گے کہ تو نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے. اچھا آگے بھیجا ہے، اچھے پیچھے چھوڑا ہے تو خوش نصیب انسان ہے. برا آگے بھیجا ہے، برا پیچھے چھوڑا ہے، تیرے پیچھے بھی برائیاں کی جا رہی ہیں. تو نے اولاد کو برائی پہ لگایا تھا، جب تک وہ اولاد برائی کرتی رہے گی تجھے گناہ ملے گا. تو نے اولاد کو نیک بنایا تھا، جب تک تیری اولاد نماز پڑھتی رہے گی تجھے ثواب ملے گا. یہ آیت ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرے.